متواضعین کا اخلاق اور اعمال کی تفصیل جن میں تکبر یا تواضع کا اثر ظاہر ہو۔ جاننا چاہیے کہ تکبر آدمی کی عادتوں اور طور طریقوں میں ہوتا ہے، جیسے منہ پھلا لینا، آنکھوں سے دیکھنا، گردن سینے پر ڈالے رکھنا، چار زانو یا تکیہ لگا کر بیٹھنا، یا اس کے اقوال میں ہوتا ہے، حتیٰ کہ آواز، حروف و الفاظ کی ادائیگی کا طریقہ اور جواب دینے کا اسلوب بھی تکبر سے خالی نہیں ہوتا۔ تکبر چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، حرکات سکنات میں بھی ہوتا ہے۔ ایک حال سے دوسرے حال میں بدلنا بھی تکبر کا مظہر بن سکتا ہے۔ متکبرین میں بعض ایسے ہیں جو ان تمام افعال و اقوال میں تکبر کرتے ہیں، اور بعض متکبرین کچھ امور میں تکبر کرتے ہیں اور کچھ میں تواضع کرتے ہیں۔ ذیل میں کچھ عادات بیان کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ہمارے سامنے دست بستہ کھڑے رہیں یا ہمیں دیکھ کر کھڑے ہو جایا کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی دوزخی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ کسی ایسے آدمی کو دیکھ لے جو خود تو بیٹھا ہوا ہو اور بہت سے لوگ اس کے سامنے مؤدب کھڑے ہوئے ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس قدر محبت تھی کسی سے نہ تھی۔ جب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کو دیکھتے کھڑے نہ ہوتے، کیونکہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ آپ کو اس طرح کھڑا ہونا پسند نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت آداب و صحبت میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بعض متکبرین اس وقت تک چلنا پسند نہیں کرتے جب تک ان کے پیچھے پیچھے چلنے والا نہ ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک اللہ سے دور ہوتا رہتا ہے جب تک کوئی شخص اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو ان کے نوکروں اور غلاموں سے ممتاز نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ ان کا ظاہری لباس کس طرح بھی نوکروں کے لباس سے زیادہ نہیں تھا۔ کچھ لوگ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے چلے، آپ نے انہیں روک دیا اور فرمایا کہ تمہاری یہ حرکت میرے دل میں سے سب کچھ نکال دے گی۔ بعض اوقات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ چلتے تو انہیں آگے بڑھاتے اور خود ان کے پیچھے چلتے۔ یہ ابو منصور ویلمی کی اور مسند الفردوس کی حدیث ہے۔ یا تو اس لیے کہ صحابہ کو تعلیم دینا مقصود تھا، یا اس لیے کہ آپ اس طرح اپنے نفس سے کبر و عجب کے شیطانی وسوسوں کو دور رکھنا چاہتے تھے، جیسا کہ آپ نے نماز کے دوران ان دو وجوہات کی بنا پر نیا لباس اتار کر پرانا لباس پہن لیا تھا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب الصلاۃ میں گزری ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بعض متکبرین کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی زیارت و ملاقات کے لیے نہیں جاتے، گو ان سے دینی نفع ہی کیوں نہ ہوتا ہو۔ یہ امر تواضع کی ضد ہے۔ روایت ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ رملہ تشریف لے گئے۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ میرے یہاں تشریف لائیں اور کچھ احادیث بیان فرمائیں۔ کسی نے عرض کیا، اے ابو اسحاق، آپ ان جیسے بڑے لوگوں کو بھی بلواتے ہیں؟ فرمایا، میں اس طرح ان کی تواضع کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ یہ بھی متکبرین کی عادت ہے کہ اپنے سے نچلی سطح کے لوگوں کا اپنے برابر یا پہلو میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، بلکہ اپنے سامنے ادب کے ساتھ بٹھلانا پسند کرتے ہیں۔ یہ امر بھی تواضع کے خلاف ہے۔ ابن وہب کہتے ہیں کہ میں حضرت عبدالعزیز ابن ابی رواد کے پاس بیٹھا تھا کہ میرا زانو ان کے زانو سے مس ہو گیا۔ میں ان سے ہٹ کر بیٹھنے لگا تو انہوں نے میرا دامن پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور فرمایا کہ تم میرے ساتھ وہ سلوک کیوں کر رہے ہو جو محکوم حاکموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ میں تو تم سب میں برا انسان ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مدینے کی کوئی بچی اگر سر راہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک ہاتھ علیحدہ نہ فرماتے جب تک وہ خود ہی چھوڑ کر نہ چلی جاتی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت آداب المعیشت میں گزری ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
متکبرین کی یہ بھی عادت ہے کہ وہ مریضوں کے پاس بیٹھنے سے بچتے ہیں اور ان سے دور رہتے ہیں، یہ بھی کبر ہے۔ روایت ہے کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کا چہرہ چیچک کے دانوں سے بھرا ہوا تھا اور ان سے پانی رس رہا تھا۔ آپ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، وہ مجلس میں آیا اور کھڑا رہا، آپ اٹھے اور اسے اپنے برابر بٹھا لیا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت اسی باب میں گزری ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بعض لوگ گھر کا کوئی کام اپنے ہاتھ سے کرنا پسند نہیں کرتے، یہ بھی خلاف تواضع ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے گھر رات کے وقت ایک مہمان آیا، آپ اس وقت لکھ رہے تھے، اچانک چراغ ٹمٹمانے لگا، ایسا لگا بجھ جائے گا۔ وہ مہمان کہنے لگا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ چراغ صحیح کر دوں۔ آپ نے فرمایا آدمی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ مہمان سے خدمت لے۔ اس نے عرض کیا کیا میں خادم کو آواز دوں؟ آپ نے فرمایا وہ ابھی سویا ہے۔ پھر آپ نے بتی نکالی اور چراغ میں تیل ڈالا۔ مہمان نے کہا امیر المومنین آپ خود ہی ایسے کام کر لیتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں جب اس کام کے لیے اٹھا تب بھی عمر تھا، اور اس کام سے فارغ ہو کر آیا تب بھی عمر ہی رہا، مجھ میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوا، کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ بہترین آدمی وہ ہے جو اللہ کے ہاں متواضع ہو۔ بعض متکبرین اپنا سامان اٹھا کر چلنا پسند نہیں کرتے، یہ طریقہ بھی متواضعین کی عادت کے خلاف ہے۔ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامان اٹھا کر لے جایا کرتے تھے، یہ ابو یعلا کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل خانہ کے لیے کوئی چیز اٹھا کر لے جانے سے آدمی کا کمال ختم نہیں ہوتا اور نہ اس میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے۔ حضرت ابو عبید الجراح رضی اللہ عنہ جس زمانے میں امیر تھے، پانی کا گھڑا بھر کر خود حمام میں لے جایا کرتے تھے۔ ثابت ابن ابی مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بازار سے آتے ہوئے دیکھا، انہوں نے لکڑیوں کا گٹھرا اٹھا رکھا تھا۔ بزا ابن نباتہ کہتے ہیں کہ گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، حضرت عمر کے بائیں ہاتھ میں گوشت ہے اور دائیں ہاتھ میں درہ ہے، اور وہ بازار میں گھوم رہے ہیں یہاں تک کہ اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ ایک تابعی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 1 درہم کا گوشت خریدا اور اپنی چادر میں رکھ کر لے چلے۔ میں نے عرض کیا لائیے مجھے دیجیے میں لے چلوں۔ فرمایا عیالدار ہی کے لیے لے کر چلنا زیادہ مناسب ہے۔ لباس پہننے میں بھی تواضع اور تکبر دونوں کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے البزاز من الایمان، یہ ابو داود اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابو امامہ ابن ثعلبہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ادنا لباس ایمان میں سے ہے۔ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معن رضی اللہ عنہ سے بزاز کے معنی معلوم کیے، انہوں نے فرمایا اس سے مراد گھٹیا لباس ہے۔ زید ابن وہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ ہاتھ میں درہ لیے بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے جو لباس پہن رکھا تھا اس میں 14 پیوند تھے، بعض پیوند چمڑے کے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی نے پیوند زدہ کپڑے پہننے پر عتاب کیا، آپ نے فرمایا اس سے دل میں خشوع ہوتا ہے اور لوگ اقتداء کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کپڑوں کی عمدگی دل میں غرور پیدا کرتی ہے۔ طاؤس کہتے ہیں کہ میں یہ 2 کپڑے دھوتا ہوں، پھر جب تک یہ کپڑے صاف ستھرے رہتے ہیں میرا دل اجنبی سا لگتا ہے۔ روایت ہے کہ منصب خلافت پر فائز ہونے سے پہلے حضرت عمر ابن عبدالعزیز 1000 دینار میں لباس خریدا کرتے تھے۔ اگر اس میں خشونت نہ ہوتی تو فرماتے یہ لباس کتنا عمدہ ہے۔ پھر جب خلیفہ مقرر کیے گئے ان کا لباس سادہ ہو گیا اور 5 درہم میں آنے لگا۔ اب اگر اس میں نرمی نہ ہوتی تو فرماتے یہ لباس کتنا اچھا ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ اب آپ کا لباس سواری اور عطر وغیرہ کیا ہوئے؟
فرمایا کہ میرا نفس ذواق یعنی ذائقے چکھنے والا ہے اور شائق ہے، اس نے دنیا کی جس چیز کا ذائقہ چکھا اس سے اعلیٰ کا مشتاق ہوا، یہاں تک کہ اب اس نے خلافت کا ذائقہ چکھ لیا ہے جو تمام مراتب میں جو دنیاوی مراتب میں سب سے اعلیٰ ہے، اب اسے اللہ کے یہاں اعلیٰ درجے کا اشتیاق ہے۔ ابن سوید کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے جمعہ کی نماز پڑھائی، پھر وہ بیٹھ گئے، ان کے جسم جو لباس تھا اس میں آگے سے بھی پیوند لگا ہوا تھا اور پیچھے سے بھی۔ ایک شخص نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، اللہ نے آپ کو مال عطا کیا ہے، اگر آپ اچھا لباس پہنا کریں تو کیا حرج ہے؟ اپنے اوپر کچھ دیر سر جھکایا، پھر سر اٹھا کر فرمایا، افضل اعتدال وہ ہے جو مالداری میں ہو، اور بہترین معافی وہ ہے جو مقدرت کے باوجود ہو۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک زینۃ للہ ووضع ثیابا حسنۃ تواضعا للہ وابتغاء لمرضاتہ کان حقا علی اللہ ان یدخر لہ عبقری الجنہ۔ یہ ابو نعیم کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص اللہ کی خاطر زینت چھوڑ دے اور تواضع کی بنا پر اور اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے اچھے کپڑے ترک کر دے، اللہ پر واجب ہے کہ وہ اس کے لیے جنت کا بہترین لباس ذخیرہ کرے۔ یہاں ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق عمدہ لباس کبر کا وسیلہ ہے، اور اس کے برعکس جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا کہ عمدہ کپڑے پہننا کبر میں داخل ہے یا نہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ کبر نہیں بلکہ کبر یہ ہے کہ آدمی امر حق سے جاہل رہے اور لوگوں کی عیب جوئی کرے۔ بظاہر ان دونوں روایتوں میں تضاد معلوم ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نئے کپڑے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ تمام لوگوں کے حق میں اور ہر حال میں تکبر کا باعث ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا، اور یہی بات آپ نے اس وقت سمجھی جب ثابت ابن قیس نے اپنا حال بیان کیا کہ مجھے خوبصورتی زیادہ پسند ہے۔ آپ نے اس سے یہ نتیجہ اخذ فرمایا کہ ثابت ابن قیس کو لطافت اور خوش لباسی پسند ہے، اس لیے نہیں کہ وہ دوسروں پر تکبر کریں، کیونکہ لطافت اور خوش لباسی کے لیے کبر سے تعلق ضروری نہیں ہے۔ کبھی یہ چیزیں کبر کے لیے بھی ہو سکتی ہیں۔ پھر کبر صرف عمدہ لباس ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ بعض لوگ معمولی لباس پہن کر بھی تکبر کرتے ہیں۔ لباس کے ذریعے تکبر کرنے والے کی علامت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو دیکھ کر بے تکلف بناؤ سنگھار کرے، اور جب تنہا ہو تو کچھ پرواہ نہ کرے، جبکہ نفاست پسند کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر حال میں نفاست کا طالب ہو، خواہ لوگوں کے ساتھ ہو یا تنہا ہو یا گھر کے تہہ خانے میں ہو۔ اس لیے نفاست پسندی ہرگز تکبر میں داخل نہیں ہے۔ اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول اس امر پر محمول ہوگا کہ بعض حالات میں خوش پوشی دل میں تکبر پیدا کرتی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی اپنی جگہ صحیح ہے کہ کبر خوش لباسی کے ساتھ لازم و ملزوم نہیں ہے، اگرچہ اس سے کبھی کبر پیدا ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں احوال مختلف ہیں۔ سب سے عمدہ لباس اوسط درجے کا ہے جس میں نہ اچھائی کی شہرت ہو اور نہ خرابی کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کلوا واشربوا والبسوا او تصدقوا فی غیر سوف ولا مخیلہ غیر صرف ولا مخیلۃ۔ یہ نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو عمر ابن شعیب عن ابی عن جدہ نے روایت کیا ہے۔ کھاؤ اور پیو اور پہنو اور صدقہ دو، نہ اسراف کے ساتھ اور نہ تکبر کے ساتھ۔ ایک حدیث میں ہے، ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو عمر ابن شعیب عن ابی جدہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا پسند ہے۔ بکرہ بن عبداللہ المزنی کہتے ہیں کہ بادشاہوں کے لباس پہنو اور خشیت سے اپنے دلوں کو مار ڈالو۔ یہ بات بکرہ المزنی نے ان لوگوں سے کہی جو اہل صلاح و تقوی کا لباس پہن کر تکبر اور غرور کرتے ہیں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے مصاحبین سے فرمایا، کیا بات ہے کہ تم لوگ راہبین کا لباس پہن کر اور سینوں میں درندوں کے دل اٹھا کر آتے ہو؟ بادشاہوں کے لباس پہنو اور خشیت سے اپنے دلوں کو مار ڈالو۔ ایک عادت یہ ہے کہ جب کوئی گالی دے یا اذیت پہنچائے یا حق چھین لے تو تحمل اور برداشت سے کام لے کر تواضع کا مظاہرہ کرے، یہی اصل تواضع ہے۔ ہم نے کتاب ذم الغضب والحسد میں سلف کے ایسے متعدد واقعات نقل کیے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مصائب پر صبر کرتے تھے۔ مجملاً اتنا عرض کر دیتے ہیں کہ مجموعہ حسن اخلاق اور تواضع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، اس لیے آپ کی سیرت طیبہ کا اتباع ضروری ہے اور آپ ہی کے اخلاق طیبہ کو اپنا معلم اور رہنما بنانا چاہیے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ لوگوں نے کھانے پینے، پہننے، رہنے سہنے اور سواری میں جو اختراعات کی ہیں ان کے سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے فرمایا، اے بھتیجے، اللہ کے لیے کھاؤ، اللہ کے لیے پیو اور اللہ کے لیے پہنو۔ ان میں سے جس چیز میں بھی کبر، ریا یا شہرت کی طلب آئے گی وہ معصیت اور اسراف بن جائے گی۔ اپنے گھر میں وہ کام کیا کرو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ اونٹ کو گھاس ڈالتے، اسے اپنے ہاتھ سے باندھتے، گھر میں جھاڑو دیتے، دودھ نکالتے، جوتا ٹانکتے، کپڑے میں پیوند لگاتے، اپنے خادم کے ساتھ کھانا کھاتے، اگر وہ چکی پیستے پیستے تھک جاتا تو خود چکی پیستے، بازار سے سامان خریدتے، ہاتھ میں لے کر یا دامن میں رکھ کر لانے میں آپ حیا نہ فرماتے، آپ امیر و غریب اور صغیر و کبیر سب سے مصافحہ فرماتے۔ جو بھی نماز میں آپ کے سامنے آتا، خواہ وہ بڑا ہوتا یا چھوٹا، کالا ہوتا یا سرخ، آزاد ہوتا یا غلام، آپ اسے سلام کرنے میں پہل فرماتے۔ گھر اور باہر کے لیے آپ کے پاس الگ الگ لباس نہیں تھا، جو لباس گھر میں پہنتے وہی لباس پہن کر باہر تشریف لے جاتے۔ اگر کوئی شخص آپ کی دعوت کرتا، آپ اس کی دعوت قبول کرنے سے نہ شرماتے، خواہ وہ پراگندہ حال اور غبار آلود ہی کیوں نہ ہوتا۔ دعوت میں جو کھانا آپ کے سامنے پیش کیا جاتا، آپ اس کی مذمت نہ فرماتے، اگرچہ سڑا ہوا چھوارا ہی کیوں نہ رکھ دیا جاتا۔ دن کا بچا ہوا کھانا یا رات کے لیے اور رات کا بچا ہوا کھانا دن کے لیے اٹھا کر نہ رکھتے۔ آپ کے نظام میں سہولت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو، شریف طبع، ملنسار، کشادہ جبیں اور خندہ رو انسان تھے۔ آپ صرف مسکراہٹ پر اکتفا فرماتے، قہقہا نہ لگاتے، غمزدہ ہوتے تو ترش رو نہ ہوتے، شدت میں سختی سے کام نہ لیتے۔ آپ متواضع تھے، مگر آپ کی تواضع اس حد تک نہیں تھی کہ ذلت کا گمان ہوتا۔ آپ سخی تھے، فضول خرچ نہ تھے اور ہر ذی قرابت اور مسلمان کے ساتھ صلہ رحمی فرماتے۔ آپ کا دل نرم تھا، آپ ہمیشہ گردن جھکائے رہتے، شکم سیری کی وجہ سے کبھی بدہضمی کی نوبت نہیں آتی، طمع آپ کو چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو کچھ میں نے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے سنا تھا وہ من و عن ان کے گوش گزار کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے ایک حرف بھی غلط نہیں کہا، البتہ انہوں نے تمہیں یہ نہیں بتلایا کہ آپ نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا اور نہ کبھی کسی سے کوئی شکوہ کیا۔ آپ کو مالداری کے مقابلے میں فاقہ زیادہ پسند تھا۔ اگر کبھی بھوکا سونا پڑتا تو یہ بات آپ کے روزہ رکھنے میں مانع نہ بنتی۔ اگر آپ چاہتے تو اپنے رب سے زمین کے خزانے مانگ لیتے، دنیا کی ہر عیش اور ہر راحت آپ کو میسر ہوتی۔ اکثر میں آپ کو بھوکا دیکھ کر روتی اور آپ کے بطن مبارک پر ہاتھ پھیر کر کہتی کہ آپ پر میری جان قربان ہو، دنیا میں سے اتنا نفع تو لے لیجئے جو آپ کی غذا کے لیے کافی ہو اور آپ بھوکے نہ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے عائشہ، میرے
اولو العزم برادر انبیاء نے اس سے بھی زیادہ سختیاں برداشت کیں اور اسی حالت پر انہوں نے دنیا سے رخت سفر باندھا۔ یہ لوگ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچے تو ان کی بے حد تکریم ہوئی اور بڑا اجر و ثواب عطا ہوا۔ مجھے شرم آتی ہے کہ کہیں میں فارغ البال زندگی کی خاطر ان سے پیچھے نہ رہ جاؤں۔ مجھے یہ بات زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے کہ اپنے دوستوں اور بھائیوں سے ملوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس واقعے کو ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ آپ نے انتقال فرمایا۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق و عادات ذکر ہوئے ہیں ان میں متواضعین کے تمام اخلاق جمع ہیں۔ جو تواضع کا طالب ہے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنی چاہیے، اور جو شخص آپ کا مرتبہ اپنے مرتبے سے کم سمجھتا ہو اور جو اعمال آپ کو پسند تھے ان پر راضی نہ ہو وہ جاہل محض ہے۔ آپ کو دین و دنیا کا سب سے بڑا منصب عطا ہوا تھا، آپ کی اقتداء ہی عزت و رفعت کی ضمانت ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی ایسے شخص کو جواب میں فرمایا جس نے شام میں داخلے کے وقت سادہ پوشی کا طعنہ دیا تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے، ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت طلب نہیں کریں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں جنہیں ابدال کہا جاتا ہے، یہ لوگ انبیاء کے نائب اور زمین کے محور ہیں۔ جب نبوت ختم ہوئی تو اللہ نے ان کی جگہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک قوم کو ان کے قائم مقام بنا دیا، جو کثرت صوم و صلاۃ اور حلیے کی خوبصورتی کی بنا پر ممتاز نہیں ہے، بلکہ وہ صدق، ورع اور حسن نیت سے مزین ہیں۔ وہ تمام مسلمانوں کے لیے صرف اللہ کی خاطر سلامتی صدر اور خیر خواہانہ جذبات رکھتے ہیں۔ وہ صبر کے خوگر ہیں مگر بزدلی کے ساتھ نہیں، متواضع ہیں مگر ذلت کے ساتھ نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ عدد میں یہ حضرات 30 یا 40 سے زیادہ نہیں ہوتے۔ ان کے دلوں میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا سے یقین ہوتا ہے۔ ان میں سے کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کوئی دوسرا اس کا قائم مقام نہیں ہو جاتا۔ اے بھائی، یاد رکھو، یہ نیک نفس لوگ کسی چیز کو برا نہیں کہتے، نہ کسی شخص کو اذیت دیتے ہیں، نہ کسی کی تحقیر کرتے ہیں، نہ کسی پر زبان طعن دراز کرتے ہیں، نہ کسی سے حسد کرتے ہیں اور نہ دنیا پر حرص کرتے ہیں۔ وہ لوگوں میں سب سے اچھے اوصاف کے حامل اور نرم طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ سخاوت ہوتی ہے، بلکہ ان کی علامت ہی سخاوت ہے۔ بشاشت ان کی طبیعت ہے، راست بازی ان کا وصف ہے۔ ایسا نہیں کہ آج اللہ سے ڈریں اور کل اس کے خوف سے غافل ہو جائیں۔ وہ اپنی ظاہری حالت پر مداومت کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہے اس میں نہ انہیں تیز آندھیاں متزلزل کر سکتی ہیں اور نہ صبا رفتار گھوڑے ان کے پائے استقامت میں لغزش پیدا کر سکتے ہیں۔ ان کے دل اللہ سے ملاقات کے شوق اور آخرت کی راحت پانے کی خواہش میں اوپر کی طرف بڑھتے رہتے ہیں۔ اچھے کاموں کی طرف سبقت کرنا ان کا شیوا ہے۔ یہ لوگ حزب اللہ ہیں۔ قرآن نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، پارہ نمبر 28، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 22۔ خوب سن لو کہ اللہ ہی کا گروہ فلاح پانے والا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے یہ ارشادات سن کر میں نے عرض کیا، جو اوصاف آپ نے بیان کیے ہیں وہ انتہائی سخت ہیں، میں ان اوصاف کا حامل کیسے بن سکتا ہوں؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو اس سے بھی زیادہ بلندی تک پہنچ سکتا ہے، بشرط یہ کہ دنیا سے بغض رکھے اور آخرت کی محبت کو دل میں جگہ دے۔ تجھے آخرت سے جس قدر محبت ہوگی اسی قدر دنیا سے بے رغبتی ہوگی، اور اسی کے بقدر تجھے نور بصیرت حاصل ہوگا جس کے ذریعے تو اپنے نفع و نقصان کا مشاہدہ کر سکے گا۔ جب اللہ اپنے کسی بندے میں حسن طلب پاتا ہے تو اس پر توفیق اور راستی کے دروازے وا کر دیتا ہے، اسے اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھتا ہے۔
اے بھتیجے، اللہ نے اپنی کتاب مبین میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 22 آیت نمبر 128۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ڈرتے ہیں اور جو نیک کردار ہوتے ہیں۔ یحییٰ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس آیت میں غور کیا، معلوم ہوا کہ طالبین لذت کو جو لذت اللہ کی محبت اور اس کی رضا جوئی میں حاصل ہوتی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ملتی۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنی محبت اور اپنے کرنے والوں کی محبت عطا فرما۔ کبر کا علاج اور تواضع حاصل کرنے کا طریقہ۔ گزشتہ صفحات میں جو کچھ عرض کیا گیا اس سے معلوم ہوا کہ کبر ایک مہلک بیماری ہے، اور مخلوق میں شاذ و نادر ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو اس بیماری سے محفوظ ہو۔ پھر یہ مرض محض ارادے اور آرزو سے زائل نہیں ہوتا، بلکہ اس کا علاج اور ایسی دواؤں کا استعمال ضروری ہے جس کا قلع قمع کر سکیں۔ کبر کا علاج 2 طریقوں پر کیا جاتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ دل سے اس مرض کی جڑیں اکھاڑ دی جائیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان اسباب کا ازالہ کیا جائے جن سے آدمی تکبر کرتا ہے۔ کبر کے علاج کا پہلا طریقہ، اس طریقہ علاج کی 2 صورتیں ہیں، علمی اور عملی۔ ان دونوں علاجوں کے بغیر مکمل طور پر شفا حاصل نہیں ہوتی۔ علمی علاج یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس اور خالق نفس کی معرفت حاصل کرے۔ اگر صحیح معرفت حاصل ہو گئی تو امید یہی ہے کہ اس سے کبر کا مرض زائل ہو جائے گا، اس لیے کہ اگر انسان کو اپنے نفس کی معرفت حاصل ہو گئی تو وہ اس نتیجے پر ضرور پہنچے گا کہ نفس انتہائی ذلیل اور حقیر چیز ہے، اس کے شایان شان صرف تواضع، ذلت اور انکساری ہے، اور اگر اپنے رب کی معرفت حاصل ہو گئی تو یہ یقین ضرور پیدا ہوگا کہ عظمت اور کبریائی جیسے اوصاف اللہ ہی کے شایان شان ہیں۔ رب کی معرفت اور اس کی عظمت و رفت کی معرفت میں بڑے تفصیلی مباحث ہیں۔ علم مکاشفہ کی انتہا ہی باری تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت پر ہوتی ہے، اگرچہ معرفت نفس کا موضوع بھی کچھ کم تفصیل طلب نہیں ہے، تاہم یہاں صرف اتنا لکھتے ہیں جو تواضع اور انکساری کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے کافی ہو، اور اس کے لیے ہمیں زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کرنے کے بجائے قرآن کریم کی صرف ایک آیت کو اپنے فکر کا موضوع بنا لینا چاہیے۔ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 17 سے 22 تک۔ آدمی پر خدائی مار وہ کیسا ناشکرا ہے۔ اللہ نے اس کو کسی چیز سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کی صورت بنائی، پھر اعضاء کو انداز سے بنایا، پھر اس کے نکلنے کا راستہ آسان کر دیا، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں لے گیا، پھر جب اللہ چاہے گا اس کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ اس آیت میں انسان کی ابتدا و انتہا اور درمیانی حالت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اگر آدمی اپنے آغاز و انجام اور درمیانی زندگی کے احوال پر نظر ڈالے تو اسے آیت کریمہ کا مفہوم سمجھ میں آ جائے۔ انسان کی ابتدا یہ کہ اس کا ذکر بھی نہیں تھا، وہ معدوم تھا، بہت دنوں تک وہ عدم کے پردے میں رہا۔ حد یہ ہے کہ اس کی معدومیت کی ابتدا بھی نامعلوم ہے۔ محو اور عدم سے زیادہ ذلیل اور حقیر چیز کیا ہو سکتی ہے؟ پھر اللہ نے اسے ایک انتہائی ذلیل چیز اور پھر ایک انتہائی گندی چیز سے بنایا، یعنی پہلے مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے خون سے لوتھڑا پیدا کیا، پھر ہڈیاں بنائیں اور ان پر گوشت پوست چڑھایا۔ یہ ہے انسان کی تخلیق کا آغاز، جس کے بعد وہ دنیا میں روشناس ہوا۔ تخلیق کے بعد بھی وہ برے اوصاف پر رہا، کیونکہ ابتدا ہی میں اسے مکمل پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ وہ ایک بے جان پتھر تھا۔ نہ اس میں سننے کی طاقت تھی، نہ دیکھنے کی، نہ حس و حرکت کی، اور نہ نطق
و اخذ کی اور نہ علم و ادراک کی۔ اس نے زندگی سے پہلے موت پر، قوت سے پہلے ضعف پر، علم سے پہلے جہالت پر، بصارت سے پہلے کوچشمی پر، سماعت سے پہلے بہرے پن پر، گویائی سے پہلے گونگے پن پر، ہدایت سے پہلے گمراہی پر، مالداری سے پہلے فقر پر، اور قدرت سے پہلے عجز پر ابتدا کی۔ اس آیت کریمہ کا یہی مفہوم ہے۔ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدر، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 18۔ انسانوں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ نطفے سے، پھر اس کی صورت بنائی، پھر انداز سے اعضاء پیدا کیے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه، پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 19 آیت نمبر 1۔ بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے جس میں وہ کوئی چیز قابل تذکرہ نہ تھا، ہم نے اس کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا اس طور پر کہ ہم اس کو مکلف بنائیں۔ اس آیت کا بھی یہی مفہوم ہے۔ تخلیق کے بعد اس پر یہ احسان فرمایا ثم السبیل یسر، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 20۔ پھر اس کے نکلنے کا راستہ آسان بنایا۔ اس آیت میں ان اشیاء کی طرف اشارہ ہے جو انسان کو پیدائش سے موت تک کے عرصہ حیات میں حاصل ہوئی ہیں۔ ایک آیت میں یہ مفہوم ان لفظوں میں ادا کیا گیا ہے من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 19 آیت نمبر 2۔ ہم نے اس کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا اس طور پر ہم اس کو مکلف بنائیں، اسی واسطے ہم نے راستہ بتلایا، یا تو وہ شکر گزار ہو گیا یا ناشکرا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان پہلے بے جان پتھر تھا، ہم نے اسے زندگی بخشی، پہلے وہ مٹی کے مرحلے سے گزرا، پھر نطفے سے بنا۔ وہ بہرا تھا، ہم نے اسے سننے کی طاقت دی، وہ آنکھوں کی روشنی سے محروم تھا، ہم نے اس میں دیکھنے کی قوت دی، وہ کمزور تھا، اسے قوت دی، وہ جاہل تھا، اسے علم کی دولت سے نوازا، پھر اس کے جسم میں اعضاء پیدا کیے جو قدرت کی آیات و عجائبات کا مظہر ہیں، جبکہ وہ ان عجیب و غریب اعضاء سے محروم تھا۔ وہ محتاج تھا، اسے مالدار بنایا، وہ بھوکا تھا، اس کے پیٹ کے لیے غذا عطا کی، وہ ننگا تھا، اس کا تن ڈھانپا، وہ گمراہ تھا، اسے ہدایت دی۔ دیکھیے کس تدبیر سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اسے ہدایت سے نوازا۔ پھر انسان کی سرکشی دیکھیے، وہ کتنا ناشکرا ہے اور کتنا بڑا جاہل ہے۔ ارشاد ربانی ہے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، پارہ نمبر 33 پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 77۔ کیا آدمی کو یہ معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا؟ سو وہ اعلانیہ اعتراض کرنے لگا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 21۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تھوڑے ہی دنوں بعد تم آدمی بن کر پھیلے ہوئے پھرتے ہو۔ اللہ کی نعمت و احسان پر نظر ڈالو، اس نے کیسے انسان کو ذلت، دنایت، خست اور نجاست سے نکال کر رفعت اور عظمت تک پہنچایا، عدم سے وجود بخشا، موت سے حیات بخشی، گونگا تھا بولنا سکھایا، اندھا تھا دیکھنے کی قوت دی، کمزور تھا طاقتور کیا، جاہل تھا علم سے نوازا، گمراہ تھا ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق دی، عاجز تھا قدرت دی، محتاج تھا غنی بنایا۔ وہ اپنی ذات میں لاشے یعنی کوئی چیز نہیں تھا۔ کیا لاشے سے بھی زیادہ کوئی چیز ذلیل ہو سکتی ہے؟ کیا عدم محض سے کمتر بھی کوئی درجہ ہے؟ اللہ نے اسے شے بنایا،
پہلے اسے ذلیل مٹی سے پیدا کیا جو قدموں سے روندی جاتی ہے، پھر ناپاک مٹی سے پیدا کیا تاکہ وہ اپنی ذات کی خصت اور دنایت سے واقف رہے اور اپنے نفس کی معرفت رکھے، پھر اس پر اپنی نعمتوں کی تکمیل فرمائی تاکہ وہ ان نعمتوں کی روشنی میں اپنے رب کو پہچان سکے، اس کی عظمت، عزت اور جلالت کی معرفت حاصل کر سکے اور یہ جان سکے کہ کبریائی صرف اسی کو زیب دیتی ہے۔ اسی لیے احسان کے مواقع پر ان نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 15، آیت نمبر 8 سے 10۔ کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں اور زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، اور ہم نے اس کو دونوں یعنی خیر و شر کے راستے بتلا دیے؟ ایک موقع پر پہلے اسی کی دنایت کا راز فاش کیا۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا یہ شخص ایک قطرہ منی نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا گیا تھا؟ پھر اپنی بے پایاں نعمتوں کا حوالہ دیا گیا۔ فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى، پارہ نمبر 29، رکوع نمبر 18، آیت نمبر 28 اور 29۔ پھر اللہ نے انسان کو بنایا، پھر اعضاء درست کیے، پھر اس کی 2 قسمیں کر دیں، نر اور مادہ۔ زوجین کی تخلیق اس لیے عمل میں آئی تاکہ نسل کا سلسلہ دراز رہے۔ جس کی ابتدا کا یہ عالم ہو اور جس کے احوال یہ ہوں، اسے اترانے، اکڑنے، فخر و مباحات کرنے کا حق کب ہے؟ وہ تو یقینی طور پر ذلیلوں میں انتہائی ذلیل اور کمزوروں میں انتہائی کمزور ہے۔ تاہم کمینے شخص کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب بظاہر وہ بلند ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا تصور کرنے لگتا ہے، حالانکہ خود کو بڑا سمجھنا بجائے خود ایک کمینگی ہے۔ طاقت و قوت، عزت و عظمت سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہاں اگر انسان کو مکمل پیدا کیا گیا ہوتا اور اس کے تمام کام اسی کے سپرد ہوتے اور اپنے وجود کو قائم دائم رکھنا اس کے اختیار میں ہوتا تو اسے یہ حق تھا کہ سرکشی کرے، اپنے مبدا و منتہا کو فراموش کر دے۔ لیکن اب تو یہ حالت ہے کہ زندگی کے جتنے دن بھی وہ گزارتا ہے 4 مختلف طبائع اس پر مسلط ہیں، صفرا، بلغم، سودا اور خون۔ یہ چاروں ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتی ہیں، چاہے انسان اپنے نقصان پر راضی ہو یا نہ ہو۔ وہ مجبوراً بھوکا پیاسا رہتا ہے، مجبوراً بیمار ہوتا ہے، مجبوراً مرتا ہے۔ نہ وہ اپنے آپ کو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، نہ وہ اپنے خیر کا مالک ہے اور نہ اپنے شر کا۔ وہ کسی چیز کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن جہالت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں لگتا۔ کسی چیز کو یاد کرنا چاہتا ہے لیکن اسے بھول جاتا ہے، اپنے دل کو کسی اہم معاملے میں مصروف رکھنا چاہتا ہے لیکن وسوسے اس کا دامن تھام لیتے ہیں اور افکار کے لامحدود سمندر میں غوطہ زنی کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ نہ اسے اپنے دل پر قابو ہے اور نہ اپنے نفس پر اختیار ہے۔ یہ دل ہی تو ہے جو ہمیشہ ایسی چیزوں کی آرزو کرتا ہے جن میں اس کی ہلاکت پوشیدہ ہے اور ایسی چیزوں سے نفرت کرتا ہے جن سے اس کی زندگی وابستہ ہے۔ وہ انواع و اقسام کے کھانوں سے لطف اندوز ہوتا ہے حالانکہ یہ کھانے اس کے لیے مہلک ہیں، دواؤں سے نفرت کرتا ہے حالانکہ وہ اسے مرض سے نجات دیتی ہیں اور جسم کو نفع بخشتی ہیں۔ وہ اپنے شب و روز کے کسی بھی لمحے میں اس خطرے سے معمون نہیں کہ اس کی سماعت چھن جائے یا بصارت زائل ہو جائے یا اعضاء مفلوج ہو جائیں یا عقل مختل ہو جائے یا روح پرواز کر جائے یا وہ تمام چیزیں اس سے چھین جائیں جو دنیا میں اسے پسند ہیں۔ بیچارہ انسان مجبور محض ہے، اگر خالق تعالی اسے چھوڑے تو رہے اور چھین لے تو فنا ہو جائے۔ وہ زر خرید غلام کی طرح ہے، اسے اپنے کسی فعل کا اختیار نہیں اور نہ اپنے علاوہ کسی دوسرے شخص کے فعل کا اختیار ہے۔ بھلا اس سے زیادہ ذلیل چیز اور کیا ہوگی؟ کبر اس کے لیے کہاں موضوع ہے؟ انسان کی انتہا موت ہے۔ قرآن کریم نے اسی نہایت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ، پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 22۔ پھر اسے موت دی، پھر اس کو قبر میں لے گیا، پھر جب اللہ چاہے گا اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔
یعنی انسان سے اس کی روح سلب کی جائے گی، اس کی قوت سماعت و بصارت، اس کا علم، اس کی قدرت، حس اور ادراک اور حرکت وغیرہ تمام قوتیں سلب کر لی جائیں گی۔ وہ جماد بن کر رہ جائے گا، جیسا پہلے تھا ایسا ہی ہو جائے گا۔ اس کے اعضاء کی شکل باقی رہ جائے گی، نہ ان میں حرکت ہوگی اور نہ حس۔ پھر وہ مٹی میں رکھ دیا جائے گا اور ناپاک بدبودار مردار ہو جائے گا، جیسا کہ پہلے وہ ایک ناپاک لوتھڑا تھا۔ پھر اس کے اعضاء گلیں گے، ان کے اجزاء بکھر جائیں گے، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، کیڑے بدن کا سارا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ پہلے آنکھوں کے ڈھیلوں میں داخل ہوں گے اور انہیں ختم کر دیں گے، پھر رخساروں پر حملہ کریں گے اور انہیں صاف کر دیں گے۔ کوئی جزو بدن ایسا باقی نہیں بچے گا جو ان کیڑوں کے پیٹ میں جا کر نجاست نہ بن جائے اور ایسی ناپاکی میں تبدیل نہ ہو جائے جس کے قریب انسان تو کجا حیوان بھی نہ بھٹکے۔ انسان کی سب سے بہتر حالت یہ ہے کہ جیسا پہلے تھا ایسا ہی ہو جائے، یعنی گلنے سڑنے کے بعد خاک میں مل جائے، پھر اس خاک سے برتن بنے، مکانات تعمیر ہوں، موجود ہونے کے بعد پھر معدوم ہو جائے، گویا پہلے کبھی تھا ہی نہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ زمین کا پیوند بننے کے بعد اسی حال پر برقرار رہتا، لیکن ایک انقلاب اور منتظر ہے۔ قیامت کے دن پھر زندہ ہوگا، تمام متفرق اجزائے بدن پھر جمع ہوں گے اور قیامت کی ہولناکیوں کا سامنا کرنے کے لیے قبر سے اٹھایا جائے گا۔ وہ اپنے ارد گرد کا منظر دیکھ کر دہشت زدہ رہ جائے گا۔ قیامت برپا ہے، آسمان روئی کے گالوں کی طرح فضا میں منتشر ہے، زمین بدلی ہوئی ہے، پہاڑ اڑے اڑے پھر رہے ہیں، چاند، سورج اور ستارے اپنی تابانی سے محروم ہو چکے ہیں، ماحول تاریک ہے، ہر طرف شدت پسند فرشتوں کے پرے پرے نظر آتے ہیں۔ دوزخ اپنے مکینوں کو آواز دے رہی ہے، مجرمین حسرت سے جنت کی طرف دیکھ رہے ہیں، نامہ اعمال کھلے ہوئے ہیں۔ مجرمین سے کہا جائے گا اپنے اعمال نامے پڑھو، وہ کہیں گے ان اعمال ناموں میں کیا ہے؟ کہا جائے گا دنیاوی زندگی میں جس پر تم نازاں و فرحاں تھے، تم پر 2 نگراں فرشتے مقرر کیے تھے جو تمہارے تمام اقوال و افعال لکھا کرتے تھے، خواہ وہ تھوڑے ہوتے یا زیادہ۔ تمہارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ان اعمال ناموں میں لکھا ہوا ہے، تم بھول گئے ہو، مگر اللہ نے تمہاری ایک ایک حرکت اور ایک ایک بات ضبط کر رکھی ہے۔ حساب کے لیے آؤ اور جواب کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ عذاب کے لیے مستعد رہو۔ یہ سنتے ہی ان کے دل مارے خوف کے لرز اٹھیں گے، حالانکہ ابھی اعمال نامے کھلے بھی نہ ہوں گے۔ جب وہ اپنے اعمال ناموں پر نظر ڈالیں گے تو کہیں گے ہائے افسوس، ان اعمال ناموں میں تو سب کچھ موجود ہے، چھوٹے بڑے تمام گناہ لکھے ہوئے ہیں۔ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 49۔ ہائے ہماری کم بختی، اس نامہ اعمال کی عجیب حالت ہے کہ بے قلم بند کیے ہوئے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا گناہ۔ یہ ہے انسان کا انجام جسے قرآن نے ایک جملے میں بیان کیا ہے، ثم اذا شاء انشرہ۔ جس شخص کی یہ حالت ہو، کیا تکبر اور برتری اس کے لیے جائز ہے؟ کیا وہ اپنی زندگی کے صرف ایک لمحے میں خوش بھی ہو سکتا ہے؟ چہچائی کا اترائے اور غرور کرے۔ انسان پر اس کی زندگی کا ابتدائی اور درمیانی حال منکشف ہے۔ اگر آخری حالت بھی ظاہر ہو جائے تو وہ انسان کے بجائے خنزیر یا کتا بننا پسند کرے تاکہ نہ خطاب سنے اور نہ عذاب سہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر انسان اللہ کے نزدیک دوزخ کا مستحق ہے تو خنزیر اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ و اشرف ہے۔ وہ پہلے بھی خاک تھا، بعد میں بھی خاک ہو جائے گا، نہ وہ حساب کے مرحلے سے گزرے گا اور نہ عذاب سے دوچار ہوگا۔ علاوہ ازیں کتے اور خنزیر کو دیکھ کر لوگ نفرت سے راہ فرار اختیار نہیں کرتے، لیکن اگر انہیں کوئی گناہ گار بندہ دوزخ کا ایندھن بنتا ہوا نظر آ جائے تو وہ چیخ کر دور بھاگ جائیں، اور اگر اس کی ہوا انہیں لگ جائے تو اس کی اذیت ناک بدبو سے ہلاک ہو جائیں، اور اگر پانی کا ایک قطرہ جو وہ پیتا ہے دنیا کے سمندروں میں گر جائے تو ان میں مردار سے بھی زیادہ بدبو پیدا ہو جائے۔ جس شخص کا انجام یہ ہوا، اسے تکبر کرنے کا کیا
جس شخص کا انجام یہ ہو اسے تکبر کرنے کا کیا حق ہے؟ وہ کیسے اتراتا ہے اور کیسے اکڑتا ہے؟ ہاں اگر اللہ ہی معاف کر دے تو اور بات ہے، ورنہ معافی میں شبہ ہے۔ آخر وہ اپنے نفس میں ایسی کون سی چیز دیکھتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے لیے کسی فضیلت کا معتقد ہے؟ کون سا بندہ ایسا ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو اور جس کی وجہ سے وہ عقوبت کا مستحق نہ ہو، الا یہ کہ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اس کی رحمت سے امید یہی ہے کہ وہ معاف کر دے گا۔ فرض کیجئے ایک شخص نے کسی بادشاہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اس جرم کی بنا پر وہ 1000 کوڑوں کی سزا کا مستحق قرار پایا۔ بادشاہ نے اسے قید کرا دیا۔ اب وہ اس لمحے کا منتظر ہے جب اسے بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اور لوگوں کی موجودگی میں اسے سزا دی جائے گی۔ اسے معلوم نہیں کہ جو خطا اس سے سرزد ہوئی ہے وہ قابل معافی بھی ہے یا نہیں۔ وہ شخص قید خانے میں کیا کچھ ذلیل نہ ہوگا؟ کیا اسے دوسرے قیدیوں پر تکبر کرنے کا حق ہے؟ یاد رکھیے، گناہگار بندوں کے لیے دنیا قید خانے سے کم نہیں۔ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر کے وہ عقوبت کا مستحق بن چکا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ قیامت کے محاسبے سے خوف، غم اور حزن میں مبتلا رہے اور اس دن کی ذلت و اہانت کا منتظر رہے۔ یہ کبر کے علمی علاج کی تفصیل تھی۔ کبر کا عملی علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کی مخلوق کے لیے متواضعین کے اعمال پر مواظبت کر کے متواضع بنا رہے، جیسا کہ ہم نے صلحاء کے احوال میں ان کے اس وصف تواضع پر خاصی روشنی ڈالی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال میں منقول ہے کہ آپ زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، انما انا عبد اکلو کما یاکل العبد، میں تو ایک بندہ ہوں، ایسے کھاتا ہوں جیسے بندہ کھایا کرتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت آداب المعیشت میں گزری ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ نیا کپڑا کیوں نہیں پہنتے؟ انہوں نے جواب دیا، میں تو غلام ہوں، جس دن مجھے پروانہ آزادی عطا ہو جائے گا نیا لباس پہنوں گا۔ انہوں نے آخرت کی آزادی کی طرف اشارہ فرمایا۔ معرفت سے تواضع کی تکمیل نہیں ہوتی، تواضع عمل سے مکمل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ متکبرین عرب کو ایمان اور نماز دونوں کا ایک ساتھ حکم دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، اور نماز میں کچھ ایسے اسرار ہیں جن کی بنا پر اسے دین کا ستون کہنا صحیح ہے۔ ان اسرار میں سے ایک یہ ہے کہ نماز تواضع کا بہترین مظہر ہے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، رکوع و سجود کرنا، یہ سب وہ اعمال ہیں جن سے تواضع کا پوری طرح اظہار ہوتا ہے۔ ما قبل بعثت عربوں کا مزاج یہ تھا کہ وہ کسی کے سامنے سر خم کرنا پسند نہ کرتے تھے۔ ان کے نزدیک نماز کے تمام افعال ذلت اور پستی کی علامت تھے۔ اگر کسی شخص کے ہاتھ سے کوڑا گر جاتا تو وہ جھک کر اٹھانے سے گریز کرتا۔ اسی طرح اگر جوتے کا تسمہ نکل جاتا تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے نہ بیٹھتا، کیونکہ اس میں سر جھکا کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ حضرت حکیم ابن حزام سے روایت ہے کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر بیعت کی تو اس میں یہ اضافہ بھی کیا کہ میں کھڑے کھڑے سجدہ کروں گا، اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیعت فرمائی۔ بعد میں جب انہوں نے دین کا بغور مطالعہ کیا اور ان کے ایمان کی تکمیل ہوئی تو یہ زائد شرط خود بخود حذف ہو گئی۔ عربوں کے نزدیک سجدہ کرنے کا عمل ذلت اور فروتنی کی انتہا سمجھا جاتا تھا، اس لیے انہیں ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز کا حکم دیا گیا تاکہ اس عمل سے ان کا غرور ٹوٹے اور دلوں میں تواضع پیدا ہو۔
حاصل یہ ہے کہ جس شخص کو معرفت حاصل ہو اسے ان تمام امور اور اسباب پر نظر رکھنی چاہیے جو کبر کے متقاضی ہوں، اور پھر ان کے خلاف پر عمل کرنا چاہیے، اور اس عمل پر مواظبت کرنی چاہیے تاکہ تواضع کا عادی بن جائے۔ دل اچھے اخلاق کا گلشن اس وقت تک نہیں بنتا جب تک علم اور عمل دونوں سرچشموں سے اس کی آبیاری نہ ہو، کیونکہ اعضاء عالم ظاہر سے متعلق ہیں اور دل عالم ملکوت سے تعلق رکھتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک مخفی علاقہ ہے، اس لیے اعضاء کے عمل سے دل ضرور متاثر ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ، اس سے مراد وہ تکبر ہے جو مذکورہ بالا 7 اسباب میں سے کسی ایک سبب سے متعلق ہو۔ کتاب ذم الجاہ میں ہم نے یہ بات لکھی ہے کہ کمال حقیقی علم و عمل سے عبارت ہے۔ علم و عمل کے علاوہ جو کچھ ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اگرچہ وہ بظاہر کمال ہی کیوں نہ ہو۔ علم و عمل کے علاوہ ہر کمال کمال وہمی ہے۔ اس مختصر اور مجموعی تنبیہ کے بعد عالم سے یہ بعید ہے کہ وہ تکبر کرے، تاہم ان مذکورہ بالا تمام اسباب کا علمی اور عملی دونوں علاج بیان کیے دیتے ہیں۔ پہلا سبب نسب۔ جس شخص کو نسب کی بنا پر کبر ہو جائے اسے 2 امور کی معرفت سے اپنے قلب کا علاج کرنا چاہیے۔ ایک امر یہ کہ نسب پر فخر کرنے کا مطلب اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ اس طرح آدمی دوسروں کے کمال سے عزت حاصل کرتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں شاعر کہتا ہے لئن فخرت باباء ذوی شرف لقد صدقت ولكن بئس ما ولد۔ اگر تم اپنے شرافت معاب آباء و اجداد پر فخر کرتے ہو تم نے سچ کہا ہے، لیکن جو اولاد انہوں نے جنی ہے وہ کتنی بری ہے۔ نسب کے ذریعے تکبر کرنے والا اگر اپنی ذاتی صفات میں ناقص ہے وہ دوسروں کے کمال سے اپنی کمی کس طرح دور کر سکتا ہے؟ بلکہ اگر کوئی شخص کسی زندہ آدمی کی طرف منسوب ہے اور اس کے نسب پر فخر کرتا ہے تو اسے یہ کہنے کا حق ہے کہ اصل فضیلت کا مستحق تو میں ہوں، تو کس بات پر اتراتا ہے؟ تو میری پیشاب گاہ سے نکلے ہوئے ایک قطرے سے تخلیق پائے ہوئے کیڑے ہو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ کیڑا جو انسان کی پیشاب سے بنا ہو اس کیڑے سے افضل ہو سکتا ہے جو کسی گھوڑے یا گدھے کے پیشاب سے تخلیق پایا ہو؟ بلکہ وہ دونوں برابر ہیں۔ اصل شرف انسان کو حاصل ہے نہ کہ کیڑے کو۔ دوسرا امر یہ کہ اپنا حقیقی نسب جانے، یعنی اپنے باپ اور دادا کا صحیح تعارف حاصل کرے۔ اس کا قریبی باپ ایک گندا نطفہ اور جد بعید ایک ذلیل مٹی ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کا تعارف ان الفاظ میں کرایا ہے، الذی احسن کل شیء خلقہ وبدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین۔ پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 7 اور 8۔ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اور انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل کو خلاصہ اخلاط یعنی ایک بے قدر رنگ سے بنایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی اصل مٹی ہے جو قدموں سے روندی جاتی ہے۔ پہلے اس مٹی کا خمیر کیا گیا تھا جس سے وہ مٹی سیاہ اور بدبودار ہو گئی تھی۔ کیا اس مٹی سے بنے ہوئے انسان کو تکبر کرنا چاہیے جس کی طرف وہ منسوب ہے؟ یعنی مٹی، وہ تو اشیاء میں سب سے زیادہ ذلیل چیز ہے۔ کسی کی ذلت کے لیے کہا جاتا ہے کہ فلاں مٹی سے زیادہ ذلیل، کیچڑ سے زیادہ بدبودار اور پیشاب سے زیادہ ناپاک ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ مٹی کی طرف آدمی کی نسبت بعید ہے تو ہم کہیں گے کہ قریبی نسبت دیکھ لی جائے، وہ نطفہ ہے یا پیشاب گاہ ہے۔ اس لحاظ سے بھی اسے اپنے آپ کو حقیر ہی سمجھنا چاہیے۔ اگر قریب کے لحاظ سے کچھ رفت ہوتی تو جد اعلیٰ کی نسبت سے یہ رفت باقی نہ رہتی۔ غور کیا جائے، نہ باپ کو نسب کی شرافت حاصل ہے اور نہ دادا کو، پھر اولاد میں کہاں سے شرافت آ گئی؟ مٹی اس کی اصل ہے اور وہ نطفے سے علیحدہ ہوا ہے۔ یہ نسب اگر ہے تو انتہائی برا ہے، اس لیے کہ اصل
پیروں سے روندی جاتی ہے، اور جس چیز سے علیحدہ ہوا ہے وہ اگر بدن کو لگ جائے تو اسے دھونا پڑے۔ جو شخص اس نصب کی حقیقت سے واقف ہوگا وہ کبھی تکبر نہ کرے گا۔ نسب کی حقیقت سے واقف ہونے کے بعد اپنی نسبی شرافت پر فخر نہ کرنے والے شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے آپ کو سید سمجھتا ہو، کیونکہ اس کے باپ نے بتلا دیا تھا کہ ہم سید ہیں، اسی بنا پر وہ اپنے نسبی شرافت کا مدعی تھا اور اس پر تکبر کرتا تھا۔ اس دوران چند ایسے لوگوں نے جو ثقہ اور معتبر تھے اور جن کی ہر بات شک و شبے سے بالاتر تھی، یہ بتلایا کہ تم تو حجام ہو، تمہارے آباء و اجداد لوگوں کی گندگیاں صاف کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے دلائل و براہین سے اس کا حجام ہونا ثابت کیا، یہاں تک کہ اسے اس بات کا یقین آ گیا کہ ہمارے آباء و اجداد و ہندی نژاد حجام تھے، ہم سید نہیں ہیں۔ ظاہر ہے اس صورت میں اسے اپنے نسب پر ذرا غرور نہ رہے گا، بلکہ وہ اپنے تئیں انتہائی حقیر اور ذلیل تصور کرے گا، اور اپنی ذلت کا احساس اس کے دل میں اس قدر جاگزیں ہوگا کہ دوسروں پر تکبر کرنا چھوڑ دے گا۔ یہی حال اس عقل مند اور صاحب بصیرت انسان کا ہے جو اپنی اصل حقیقت پر نظر رکھتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ میں مٹی، نطفے اور مضغے سے تخلیق پایا ہوا ہوں۔ ایک شخص اپنے آپ کو اس لیے گرا ہوا سمجھتا ہے کہ اس کا باپ بھنگی یا حجام تھا یا وہ کوئی ذلیل پیشہ اختیار کیے ہوئے تھا، محض اس لیے کہ بھنگی کوڑا مٹی اٹھاتا ہے اور حجام کے ہاتھ گندے خون میں آلودہ رہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر گری ہوئی بات یہ ہے کہ آدمی خود ہی خاک و خون سے بنا ہو۔ دوسرا سبب جمال۔ کبر کا دوسرا سبب جمال ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے باطن پر عاقلانہ نظر ڈالے، اپنے ظاہر کو اس طرح نہ دیکھے جس طرح بہائم دیکھتے ہیں۔ باطن پر نظر رکھنے والا اپنے قباحِ سے واقف ہوتا ہے اور یہ قباحِ اس کی خوبصورتی کو داغ لگانے والے ہیں۔ آدمی کے تمام اعضاء نجاستوں سے پر ہیں، پیٹ میں پاخانہ ہے، مثانے میں پیشاب ہے، ناک میں رینٹ ہے، منہ میں تھوک ہے، کان میں میل ہے، رگوں میں خون ہے، جلد میں پیپ ہے، بغل میں بدبو ہے، دن میں 1-2 مرتبہ پاخانہ اپنے ہاتھ سے دھوتا ہے، دن میں 1-2 مرتبہ قضائے حاجت کرتا ہے تاکہ اپنے پیٹ سے وہ نجاست باہر نکال دے جسے اگر آنکھ سے دیکھ لے تو انتہائی کراہت محسوس کرے، چہ جائے کا اسے چھوئے یا سونگے۔ یہ تو اس کی درمیانی زندگی کی حالت ہے۔ اس کی ابتدا کا عالم یہ ہے کہ قدرت نے اسے نطفے اور حیض کے خون سے پیدا کیا ہے اور ایسی جگہ سے نکالا ہے جو گندگی کا مرکز ہے، پھر اسے مرد کی صلب سے نکالا جہاں منی رہتی ہے، پھر مرد کے ذکر سے نکالا جو پیشاب کی جگہ ہے، پھر عورت کے رحم میں رکھا جہاں حیض کا خون پیدا ہوتا ہے، پھر عورت کی پیشاب گاہ سے باہر نکالا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ ہمیں خطاب کیا کرتے تھے اور اپنی خطاب میں ایسی باتیں بیان فرماتے کہ ہم خود اپنی نظروں میں گر جاتے اور اپنے نفسوں اور جسموں سے انتہائی کراہت محسوس کرتے۔ وہ فرماتے کہ تم پیشاب گاہ سے دوبارہ نکلے ہو۔ اسی طرح حضرت طاؤس نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے فرمایا کہ یہ چال جو تم چل رہے ہو ہرگز کسی ایسے شخص کی نہیں ہو سکتی جس کے پیٹ میں گندگی ہو۔ طاؤس نے انہیں اترا کر چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ واقعہ خلافت سے پہلے پیش آیا۔ اگر آدمی ایک دن بھی اپنے جسم کی نگرانی چھوڑ دے اور غسل و صفائی کا اہتمام نہ کرے تو ایسی بدبو اور نجاست پھیل جائے جیسی جانوروں میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ کبھی اپنے جسموں کی صفائی کا اہتمام نہیں کرتے۔ بہرحال اس حقیقت پر یقین رکھنے والا کہ میں گندگی سے پیدا ہوا ہوں، گندگی میں رہتا ہوں، مرنے کے بعد بھی مجھے گندگی ہی بن جانا ہے، کبھی اپنی خوبصورتی پر ناز نہیں کر سکتا۔ آدمی کے جمال کی مثال ایسی ہے جیسے کوڑی پر سبزہ اگ آئے کہ بظاہر اچھا معلوم ہوتا ہے حالانکہ اس کی اصل ناپاک ہے، یا جنگل کے گل و گلزار ہیں کہ ابھی خوشنما دکھائی دیتے ہیں، کچھ دنوں بعد ہوا چلے گی تو ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے۔ اگر انسان کا حسن پائیدار ہوتا اور ان برائیوں سے خالی ہوتا تب بھی اسے بدصورت انسان پر فخر ہونے یا غرور کرنے کا حق نہ تھا،
کیونکہ جس طرح اس کا حسن ذاتی نہیں ہے اسی طرح اس کی بدصورتی بھی ذاتی نہیں ہے۔ حسن کبھی پائیدار نہیں ہوتا، ہر وقت یہ فکر لگا رہتا ہے کہ کہیں چیچک، زخم یا کسی اور مرض کی بنا پر زائل نہ ہو جائے۔ اس طرح کی بدصورتی کے واقعات دن رات پیش آتے ہیں۔ تیسرا سبب قوت۔ تکبر کا ایک سبب قوت بھی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جو امراض اور بیماریاں انسان پر مسلط کی گئی ہیں ان پر غور کرے۔ اس کا عجز کا نمونہ دیکھنا ہو تو اس وقت دیکھا جائے جب جسم کا کوئی چھوٹا سا عضو درد سے متاثر ہو جاتا ہے اور وہ تمام عاجزوں سے زیادہ عاجز اور تمام ذلیلوں سے زیادہ ذلیل بن جاتا ہے۔ آدمی کی بے بسی کا عالم یہ ہے کہ اگر مکھی اس میں سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اسے واپس نہیں لے پاتا۔ اگر مچھر یا چونٹی جیسے معمولی کیڑے مکوڑے اس کے کان یا ناک میں داخل ہو جائیں تو اسے بے موت مار دیں۔ اگر پاؤں میں یا جسم کے کسی حصے میں کوئی کانٹا چبھ جائے تو اسے چلنے سے عاجز کر دے۔ ایک دن بخار سے اتنی قوت ضائع ہو جائے کہ برسوں کی غذا بھی اس کا تدارک نہ کر سکے۔ جو شخص ایک کانٹا برداشت نہ کر سکتا ہو، ایک مچھر کا مقابلہ نہ کر سکتا ہو یا مکھی سے اپنا دفاع نہ کر سکتا ہو، کیا اسے اپنی قوت پر نازاں ہونا چاہیے؟ انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ گدھے، گائے، ہاتھی یا اونٹ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتا۔ بھلا کسی ایسے وصف میں فخر کیا جا سکتا ہے جس میں بہائم تم سے آگے ہوں؟ چوتھا اور پانچواں سبب کثرت مال اور کثرت اعوان۔ تکبر کا ایک سبب دولت کی کثرت بھی ہے اور ایک سبب یاروں اور مددگاروں کی کثرت ہے۔ اسی میں بادشاہوں کی طرف سے عطا کیے جانے والے مناصب پر تکبر بھی شامل ہے۔ یہ تکبر جمال اور قوت پر تکبر جیسا نہیں ہے، اس لیے کہ جمال اور قوت تو انسان میں داخل ہیں، جبکہ مالداری اور کثرت یاراں ذات سے خارج ہیں۔ تکبر کی یہ قسم انتہائی بری ہے۔ جو شخص اپنے مال پر تکبر کرتا ہے وہ گویا اپنے گھوڑے یا مکان پر تکبر کرتا ہے۔ اب اگر اس کا گھوڑا مر جائے یا اس کا مکان منہدم ہو جائے تو تکبر ختم ہو جائے گا اور ذلیل ہو کر رہ جائے گا۔ جو شخص بادشاہوں سے حکومت اور اعزاز پا کر تکبر کرتا ہے وہ ذاتی اوصاف سے محروم ہے۔ اس نے ایسے دل پر اعتماد کیا ہے جو ہانڈی سے بھی زیادہ جوش رکھتا ہے۔ بادشاہوں کا دل بہت جلد بدل جاتا ہے۔ جب وہ کسی سے بددل ہوتے ہیں تو اسے بدحال کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ جو شخص ایسی چیز پر تکبر کرے جو اس کی ذات میں نہ ہو وہ نرا جاہل ہے۔ مثلا مالداری ایک ایسا وصف ہے جو ذات سے تعلق نہیں رکھتا۔ پھر اگر دیکھا جائے تو یہود میں اس سے زیادہ مالدار اور ذی ثروت لوگ ہیں۔ لعنت ہے ایسے شرف پر جس میں کفار اس سے آگے ہوں، اور تف ہے ایسی فضیلت پر جسے چور ایک لمحے میں چھین سکتے ہوں اور ذی ثروت کو ذلیل اور محتاج بنا سکتے ہوں۔ بہرحال یہ اوصاف ذات میں داخل نہیں ہیں، اور جو اوصاف ذاتی نہیں ہوتے وہ دائمی بھی نہیں ہوتے بلکہ آخرت میں وبال اور باعث عذاب بن جاتے ہیں۔ ان اوصاف پر فخر کرنا انتہائی جہالت ہے۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ جو چیزیں آدمی کے اختیار میں نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، جس نے یہ اوصاف عطا کیے ہیں، اگر وہ چاہے تو انہیں تیرے لیے باقی رکھے اور چاہے تو سلب کر لے۔ تم صرف مملوک غلام ہو، تمہیں کسی چیز پر قدرت نہیں ہے۔ جو شخص ان حقائق سے واقف ہے وہ ہرگز تکبر نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی غافل انسان اپنی قوت، حسن، مال، آزادی، خود مختاری، مکانات کی وسعت، گھوڑوں اور غلاموں کی کثرت پر خوش ہو کہ اچانک دو سقا گواہ منصف مزاج حاکم کی عدالت میں حاضر ہوں اور یہ گواہی دیں کہ فلاں شخص فلاں آدمی کا غلام ہے، اس کے والدین بھی غلام تھے۔ حاکم ان کی گواہی پر غلامی کا فیصلہ کر دے تو مالک آئے گا، اسے بھی لے جائے گا اور اس کا تمام مال و متاع بھی اپنی ملکیت میں شامل کر لے گا۔
اپنا تمام کچھ کھونے کے باوجود بھی وہ شخص اس خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ کہیں آقا اس کی کوتاہی پر اور مالک کے مال پر بیجا تصرف پر سزا نہ دے، پھر سزا ملے تو ایسی کہ اسے کسی تنگ و تاریک مکان میں قید کر دیا جائے جہاں سانپ، بچھو اور دوسرے اذیت دینے والے حشرات ارض ہوں۔ وہ ہر لمحے جان کی ہلاکت کے اندیشے میں ہے، نہ اپنی جان کا مالک ہے، نہ مال کا اختیار ہے، اور نہ نجات کی کسی تدبیر سے واقف ہے۔ کیا تمہارے خیال میں ایسا شخص جس کی یہ حالت ہو اپنی قدرت، دولت، قوت اور کمال پر فخر کرے گا یا اپنے نفس کو ذلیل سمجھے گا؟ ہر عقل مند اور بصیرت انسان کا یہی حال ہے، وہ یہ سمجھتا ہو کہ نہ میں اپنا مالک ہوں، نہ اپنے بدن اور اعضاء کا، اور نہ اپنے مال کا۔ اس کے باوجود بھی وہ آفتوں، شہوتوں، مصیبتوں اور بیماریوں میں گھرا ہوا ہے جو بلا شبہ دنیاوی قید خانے کے سانپ اور بچھو ہیں اور جن سے ہر وقت ہلاکت کا خوف رہتا ہے۔ ان اسباب کے تکبر کا جو انسان کی ذات سے خارج ہوں، یہی طریقہ علاج ہے، اور یہ علم و عمل پر تکبر کرنے کے علاج کی بنسبت سہل ہے، کیونکہ علم اور عمل دو ایسے کمال ہیں جو نفس میں ہوتے ہیں، اور نفس کا ان پر خوش ہونا ایک اعتبار سے صحیح بھی ہے، اگرچہ یہ بھی جہالت ہی ہے کہ آدمی اپنے علم و عمل پر تکبر کرے، جبکہ نفس کو یہ دونوں کمال بھی باری تعالی ہی کی طرف سے عطا کیے ہوئے ہیں۔ چھٹا سبب، علم پر کبر۔ علم پر مغرور ہونا ایک عظیم آفت ہے اور ایک انتہائی سنگین مرض ہے۔ بعض اوقات اس کا علاج انتہائی مشکل ہو جاتا ہے اور اس مرض کے ازالے کے لیے زبردست محنت اور جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کی قدر جس طرح اللہ کے یہاں عظیم ہے، اسی طرح بندوں کے نزدیک بھی عظیم ہے۔ علم کے مقابلے میں مال و جمال کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ علم و عمل کے نور سے ان کو بھی منزلت ملتی ہے۔ قعب ابن احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مال کی طرح علم بھی سرکش ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ عالم کی لغزش سے ایک عالم گمراہ ہوتا ہے۔ شریعت میں علم کے اس قدر فضائل وارد ہیں کہ عالم کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے اور جاہل کے مقابلے میں بلند مرتبے نہ جانے۔ علم پر کبر کا علاج یہ ہے کہ عالم ان دو باتوں پر غور کرے۔ ایک تو یہ کہ اہل علم پر اللہ کی حجت زیادہ مکمل اور موقد ہے، نیز جاہل سے اتنا برداشت کیا جا سکتا ہے کہ عالم سے اس کا 10واں حصہ بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو شخص علم و معرفت کے بعد اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ بدترین گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور وہ بدترین گناہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کی عطا کردہ نعمت علم میں اس کا حق ادا نہیں کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یوتی بالعالم یوم القیامت فیلقى فی النار فتندلق تابه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحاء فيطيف به أهل النار فيقولون ما لك فيقول كنت أمر بالخير ولا آتيه وأنهى عن الشر وآتيه۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ قیامت کے روز عالم کو لایا جائے گا اور اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی آنتیں نکل پڑیں گی اور اسے ایسا گھمائیں گے جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ اہل دوزخ اس کے گرد جمع ہوں گے اور اسے پوچھیں گے کہ تجھے کس گناہ کی سزا ملی؟ وہ جواب دے گا کہ میں خیر کا حکم دیتا تھا اور اس پر عمل نہیں کرتا تھا، اور شر سے روکتا تھا اور خود شر پر عمل کرتا تھا۔ اللہ تعالی نے بے عمل عالم کو گدھے اور کتے سے تشبیہ دی ہے۔ ارشاد ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، پارہ نمبر 28، رکوع نمبر 11، آیت نمبر 5۔ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا
پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہے۔ اس آیت میں علماء یہود مراد ہیں۔ بلعم ابن باعورہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 175۔ اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائے کہ اس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں اور پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا۔ یہ بھی فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثْ، پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 176۔ سو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہانپے اور یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہانپے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بلعم ابن باعورہ کو کتاب عطا کی گئی تھی مگر اس نے دنیاوی شہوتوں کو ترجیح دی۔ اللہ نے اسے کتے سے تشبیہ دی ہے جو ہر حال میں ہانپتا ہے۔ بلعم بھی کتا ہی تھا، چاہے اس پر حکمت کے خزانے لادے دیے جاتے یا نہ لادے جاتے، وہ کسی صورت میں شہوات سے دستکش نہ ہوتا۔ عالم کے لیے یہی خطرہ سب سے بڑا ہے کہ اس سے باس پرس زیادہ ہوگی۔ کون سا عالم ایسا نہیں جس نے نیکی کا حکم کیا اور خود اس نیکی سے محروم رہا؟ جو عالم اپنے آپ کو جاہل سے برتر سمجھتا ہے اسے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگرچہ میرا مرتبہ جاہل سے بلند ہے لیکن اسی نسبت سے مجھے خطرات بھی زیادہ ہیں۔ ایسے عالم کی مثال اس بادشاہ کی سی ہے جسے ملک میں بے شمار دشمنوں کا سامنا ہو اور قدم قدم پر ہلاکت کا خوف ہو۔ اب اگر اسے گرفتار کر لیا جائے اور ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے تو وہ یہی خواہش کرے گا کہ کاش میں بادشاہ کے بجائے فقیر ہوتا۔ اسی طرح بہت سے علماء قیامت کے روز ایسی سلامتی کی تمنا کریں گے جو جہلا کو حاصل ہوگی۔ یہ خطرہ بجائے خود تکبر کے لیے مانع ہے۔ اگر وہ دوزخی ہے تب تو خنزیر بھی اس سے بہتر ہے۔ کیا خنزیر ہونے پر تکبر کرتا ہے؟ کیا عالم صحابی سے بڑھ کر ہے؟ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے کاش میری ماں مجھے جنم نہ دیتی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے زمین سے تنکا اٹھا کر کہا کاش میں تنکا ہوتا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کاش میں پرندہ ہوتا اور لوگ مجھے کھا جاتے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا ارشاد تھا کاش میں کوئی ایسی قابل ذکر چیز نہ ہوتا۔ صحابہ اس لیے یہ باتیں کرتے کہ انہیں عاقبت کا خوف تھا، وہ اپنے آپ کو پرندوں اور مٹی سے بھی زیادہ بدتر سمجھتے۔ اگر آدمی آنے والے خطرے پر غور کر لیا کرے تو اس میں کبر کی رمق بھی باقی نہ رہے اور یہ جانے کہ میں مخلوق میں سب سے بڑا آدمی ہوں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے غلام کو اس کے آقا نے چند کاموں کا حکم دیا ہو، اس نے وہ کام شروع تو کیے لیکن ان میں سے بعض کام چھوڑ دیے، بعض میں اور ناقص کر دے اور بعض انجام تو دیے لیکن یہ شک بھی کرتا رہا کہ آیا میں نے یہ کام اپنی آقا کی مرضی کے مطابق کیے ہیں یا نہیں۔ اسی اثنا میں اسے کسی مخبر نے اطلاع دی کہ تیرے آقا نے تجھے بلوایا ہے، وہ تجھے اس مال و متاع سے محروم کر دے گا اور ذلیل کر کے نکال دے گا، وہ تجھے اپنے گھر کے باہر دروازے پر سخت دھوپ میں کھڑا رکھے گا اور جب تو انتہائی پریشان اور مجبور ہو جائے گا تب تیرا حساب دیکھے گا۔ جو کام تو نے صحیح انجام نہیں دیے یا قطعاً انجام نہیں دیے ان کاموں سے متعلق باس پرس کرے گا اور سزا کا فیصلہ سنائے گا، پھر تجھے ایک تیرا و تار قید خانے میں قید کر دیا جائے گا، وہاں تو ہمیشہ عذاب میں رہے گا اور ذرا راحت نہ پائے گا۔ وہ غلام بھی یہ بات جانتا ہے کہ میرے آقا نے اپنے بہت سے غلاموں کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے، اگرچہ بعض غلاموں کو معاف بھی کیا ہے، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتا کہ میں غلاموں کے کس گروہ سے تعلق رکھتا ہوں، ان لوگوں سے جو سخت عذاب میں گرفتار ہیں یا ان لوگوں سے جنہیں معافی کا پروانہ عطا کیا گیا ہے۔ اس حقیقت پر غور کرنے سے نفس منکسر رہے گا۔ غرور و پندار کا جھوٹا بت
ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، وہ خود اپنی نظروں میں حقیر ہو جائے گا، غم اور خوف اس کے دل و دماغ پر مسلط ہو جائیں گے، اور وہ مخلوق میں سے کسی ادنا فرد پر بھی غرور نہ کر سکے گا، بلکہ ہر ایک کے ساتھ تواضع سے پیش آئے گا، اس امید پر کہ عذاب کے وقت کہیں یہی شخص میرا سفارشی نہ ہو۔ عالم کے لیے غور و فکر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر وہ یہ دیکھے کہ اس نے گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنے رب کے احکام کی کس قدر خلاف ورزی کی ہے، نہ صرف ظاہری اعضاء کو گناہ کا ذریعہ بنایا بلکہ باطن بھی ریا، کینہ، حسد، خود پسندی اور نفاق وغیرہ جیسے گناہوں کا مرکز بنا رہا، بظاہر انجام بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ خیال یہی ہے کہ اگر عالم اس نہج سے سوچے گا تو وہ کبر کی غلامی سے آزاد ہو جائے گا۔ دوسری بات جو عالم کے سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کبر صرف اللہ تعالیٰ کو زیب دیتا ہے اور اسی کی شان کے لائق ہے۔ اگر وہ کبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق ٹھہرے گا اور اس کا مبغوض بندہ قرار پائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے تواضع چاہتے ہیں۔ ارشاد باری ہے کہ میرے یہاں تیری قدر اسی وقت ہے جب تک تیرے دل میں اپنی قدر نہیں ہے، اور اگر تو نے اپنی قدر جانی تو میرے نزدیک کوئی قدر نہیں ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ عالم کو اپنے نفس سے وہی کام لینے چاہیے جو اللہ کو پسند ہوں۔ اس حقیقت پر غور کرنے سے بھی کبر کا ازالہ متوقع ہے۔ اگرچہ عالم کو یہ یقین ہی کیوں نہ ہو کہ اس نے کوئی گناہ کیا، یا یہ تصور ہو کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا، تب بھی دل سے کبر کی تاریکی دور ہو جائے گی۔ اسی طرح کے غور و فکر اور نظر و تأمل سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا تکبر دور ہوا۔ انہیں یقین تھا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ردائے عظمت میں منازعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے توڑ دیتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے نفسوں کو حقیر جانو تاکہ اللہ کے یہاں تمہارا مقام بلند ہو۔ یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ عالم اور عابد بدعتی اور فاسق کے لیے تواضع کیسے کرے اور ان کی بنسبت اپنے آپ کو کم تر کیسے سمجھے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو مرتبہ علم و عبادت کا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور کیسے ممکن ہے کہ اس کے دل پر علم کا خطرہ تو گزرے اور بدعت و فسق کا خطرہ نہ گزرے جو علم کے خطرے سے کہیں زیادہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خاتمے کے خطرے پر غور کرنے سے تمام غیر ممکن چیزیں ممکن بن سکتی ہیں۔ یہ تو فسق اور بدعت کی بات ہوئی۔ اس لحاظ سے تو کافر کو دیکھ کر بھی تواضع کرنی چاہیے، اس خیال سے کہ یہ کافر بھی کبھی مسلمان ہو سکتا ہے کہ اس کافر کا خاتمہ ایمان پر ہو اور اس عالم کا خاتمہ کفر پر ہو۔ بڑا حقیقت میں وہی ہے جو اللہ کے یہاں بڑا ہو، ورنہ دوزخی سے تو کتے اور خنزیر بدرجہ بہتر ہیں۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر ابن الخطاب کو حقارت کی نظر سے دیکھا، پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے اسلام لانے کی توفیق بخشی تو وہ حضرت ابو بکر کے علاوہ تمام مسلمانوں پر فائق ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انجام کی کسی کو خبر نہیں، انجام صرف عقل مندوں کے پیش نظر رہتا ہے۔ دنیا کی تمام فضیلتوں کا منشا آخرت ہے۔ اس لیے بندے کا حق یہ ہے کہ وہ کسی پر تکبر نہ کرے، بلکہ اگر کسی جاہل کو دیکھے تو دل میں یہ کہے کہ اس نے جہالت سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور میں جانتے بوجھتے ہوئے نافرمانی کرتا ہوں، اس لیے وہ مجھ سے زیادہ مغرور ہے، اور عالم کو دیکھے تو یہ کہے کہ یہ شخص مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، اس لیے میں کب اس کا استعمال کر سکتا ہوں، اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ اور اگر اپنی عمر سے بڑے کسی شخص کو دیکھے تو کہے کہ اس نے مجھ سے پہلے اللہ کی اطاعت کی ہے، اس لیے میں کب اس کی برابری کر سکتا ہوں، اور چھوٹے کو دیکھے تو کہے کہ میں نے اس سے پہلے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس لیے میں کب اس کے برابر ہو سکتا ہوں۔ کسی کافر یا بدعتی کو دیکھے تو کہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا خاتمہ اسلام پر ہو اور میرا خاتمہ اس مذہب پر جس پر یہ لوگ ہیں، کیونکہ جس طرح ہدایت کی ابتدا میرے اختیار میں نہیں تھی، اسی طرح اسے دائمی رکھنا بھی میرے اختیار میں نہیں ہے۔ حاصل یہ ہے کہ آدمی کو اپنے خاتمے کی فکر سے کبر دور کرنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ آدمی کا کمال یہی ہے کہ آخرت کی سعادت اور اللہ کا تقرب حاصل کرے۔ دنیا کی چیزوں میں جنہیں
دوام و بقا نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ معنی کہ متکبر اور متکبر علیہ دونوں ہی کو خاتمے کا خطرہ لاحق ہے، لیکن ان میں سے ہر شخص پر یہ بات لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کو عاقبت کے خوف میں مشغول رکھے، تاکہ ایسی چیزوں کے خوف اور اندیشوں میں جو عاقبت سے تعلق نہیں رکھتی مشغول رہنا حماقت ہے، اس لیے کہ خائف انسان انتہائی بدظن ہوتا ہے اور ہر شخص کو اپنی ہی جان کا زیادہ خوف ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے چند لوگوں کو کسی ایک جرم میں قید کر دیا جائے اور ان کی گردن مارنے کا حکم دیا جائے، انہیں یقیناً ایک دوسرے پر تکبر کرنے کی فرصت نہیں ہوگی۔ خطرہ اور فکر سب کو برابر ہے، لیکن ہر شخص کو اپنی جان کا خوف دوسرے کی طرف توجہ نہیں کرنے دیتا، گویا ساری مصیبت ایک ہی شخص پر ٹوٹی ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اہل بدعت اور اہل فسق سے اللہ کے لیے بغض رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور تمہاری اس گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ ان کے ساتھ تواضع کرنی چاہیے۔ ان دونوں باتوں میں تضاد پایا جاتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ یہ امر اکثر لوگوں پر مشتبہ ہے، کیونکہ خدا کے لیے بدعت و فسق کے انکار کے ساتھ کبر نفس، غرور علم اور پندار تقوی بھی شامل ہو جاتا ہے۔ بہت سے جاہل عابد اور مغرور عالم ایسے دیکھے گئے ہیں کہ اپنے برابر کسی فاسق کا بیٹھنا پسند نہیں کرتے، بلکہ اگر کوئی فاسق ان کے قریب آ کر بیٹھ جاتا ہے تو اسے اٹھا دیتے ہیں یا خود الگ ہٹ جاتے ہیں۔ یہ باطن کا کبر ہے، حالانکہ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ میری یہ نفرت اللہ کے لیے ہے۔ بنی اسرائیل کے عابد اور فسادی کا قصہ گزر چکا ہے۔ اس امر کے مشتبہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کسی نیک آدمی پر تکبر کرنا ظاہر ہے کہ برا ہے اور اس سے بچنا بھی ممکن ہے، لیکن فاسق اور متبرع پر تکبر کرنا اللہ کے لیے غضب کے مشابہ ہے، اور اللہ کے لیے تکبر کرنا اچھا ہے، لیکن غصہ کرنے والا فاسق پر تکبر بھی کرتا ہے اور متکبر غصہ کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تکبر اور غصہ دونوں لازم و ملزوم ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر مشابہ ہیں کہ سوائے اہل توفیق کے کوئی دوسرا ان میں امتیاز نہیں کر سکتا۔ اس مشکل سے نجات پانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ جب تم کسی بدعتی یا فاسق کو دیکھو یا اس سے خیر کے لیے کہو اور برائی سے روکو تو دل میں 3 باتوں کا استحضار رکھو۔ ایک تو یہ کہ ان خطاؤں پر نظر رکھو جو تم سے سرزد ہو چکی ہیں، یہ اس لیے تاکہ تمہارا نفس تمہاری نظروں میں حقیر ہو جائے۔ دوسری، یہ جن امور کی وجہ سے تمہیں ان پر فضیلت ہے، یعنی علم و عمل، نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کی عادت، ان کے بارے میں یہ بات یاد رکھو کہ یہ نعمتیں اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے مجھے عطا کی ہیں، مجھے اپنی قدرت، ارادے اور اختیار سے حاصل نہیں ہوئیں، اس لیے مجھے ان نعمتوں کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا حق نہیں ہے۔ جب تم اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھو گے تو دوسروں پر تکبر بھی نہیں کرو گے۔ تیسری یہ کہ اپنے اور ان کے انجام پر نظر رکھو۔ ظاہر ہے نہ تمہیں اپنا انجام معلوم ہے اور نہ فاسق و بدعتی کو اپنے انجام کی خبر ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارا انجام خراب ہو اور فاسق و بدعتی کا انجام اچھا ہو۔ رہا یہ سوال کہ اگر آدمی ان 3 باتوں کا دھیان رکھے گا تو فاسق و بدعتی پر غصہ کیسے کرے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تمہیں اپنے آقا و مولا کے لیے غصہ کرنا چاہیے۔ اس نے تمہیں اپنے لیے غصہ کرنے کا حکم دیا ہے، نہ کہ اپنے نفس کے لیے غصہ کرنا چاہیے۔ پھر غصے میں یہ بھی مت سمجھو کہ میں نجات پا جاؤں گا اور فاسق ہلاک ہو جائے گا، بلکہ اپنے نفس پر ان مخفی گناہوں سے زیادہ ڈرو جو اللہ کے علم میں ہیں۔ اس شخص پر اتنا خوف نہ کرو۔ یہ بات ہم ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے لیے غصہ کرنے کا مطلب ہرگز نہیں کہ تم مغضوب علیہ پر تکبر بھی کرو اور خود کو اس پر فائق تصور کرو۔ مثال یہ ہے کہ اگر بادشاہ کے پاس ایک غلام اور ایک بیٹا ہو اور وہ غلام کو اس کی تعلیم و تربیت کا حکم دے اور اس بات کی اجازت بھی دے کہ اگر بچہ غلطی کرے تو اسے سزا دینے یا مارنے میں میرا خیال نہ کرے، بلکہ اسے لائق انسان بنانے کے لیے سختی سے کام لے۔
اگر غلام کو اپنے آقا سے محبت ہوگی اور اس کا فرما بردار ہوگا تو لڑکے کی بے ادبی یا غیر شائستگی پر سزا ضرور دے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف تو وہ اپنی آقا کی محبت و اطاعت کا مدعی ہو اور دوسری طرف لڑکے کی بے ادبی برداشت کرتا ہو۔ ظاہر ہے ایسا شخص اگر بادشاہ زادے کو زد و کوب کرے گا تو یہ اپنے نفس کی خاطر نہیں ہوگا بلکہ اپنے آقا کے لیے ہوگا، کیونکہ اس نے حکم دیا ہے اور اس حکم کی تعمیل اس کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے۔ غلام شہزادے کو اس کی نافرمانی اور بدتمیزی پر مارتا ضرور ہے لیکن اس پر تکبر نہیں کرتا، بلکہ دل سے اس کے لیے متواضع رہتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ بادشاہ کے یہاں شہزادے کی جو قدر ہے وہ میری نہیں ہے، کیونکہ بیٹا نوکر سے زیادہ عزیز اور محبوب ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تکبر غصے کا لازمی نتیجہ نہیں ہے۔ یہی رویہ فساق و فجار کے ساتھ تمہارا ہو سکتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب کہ تمہیں آخرت میں اپنی بلندی کا کامل یقین نہیں ہے، بلکہ تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت میں دونوں برابر بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تقدیر ازلی نے تمہارا درجہ کم کر دیا ہو اور اس کا بڑھا دیا ہو۔ ان پر غصہ اس لیے کرنا چاہیے کہ خدا نے غصہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے، جو امور اس کی مرضی کے خلاف پیش آئیں ان پر غصہ کرے اور یہ سوچ کر ان کے ساتھ متواضع رہے کہ حکم ازلی سے ان کا مرتبہ مجھ سے بڑھ سکتا ہے اور وہ آخرت میں زیادہ قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ اہل بصیرت علماء کا بغض ایسا ہی ہوتا ہے، ان کے غصے میں خوف اور تواضع کا امتزاج رہتا ہے۔ مغرور کا معاملہ برعکس ہے، وہ تکبر کرتا ہے اور اپنے لیے دوسروں کی بنسبت زیادہ توقع رکھتا ہے اور انجام کے حال سے بے خبر ہے۔ یہ مغرور کی انتہا ہے۔